کہا اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں. تو بیٹا کیا کہتا ہے افعل ما تؤمر انشاءاللہ ستجدونی من الصابرین. بابا آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. نبی نے تو خواب دیکھی تھی نا. پتہ چلا نبی کی خواب ہماری خواب جیسی نہیں ہے. اگر کوئی خواب میں دیکھ لے کہ وہ کسی کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے تو کیا وہ اس کی گردن پہ چھری چلائے گا؟ وہ بیٹا بھی کہے گا باپ تو چل گیا دماغ سے. کیسا کہ تو چھری کا سوچ رہے خواب دیکھتا پھر خواب و خیال کی باتیں. لیکن یہاں پر جناب ابراہیم نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. اب بیٹا کیا کہتا ہے افعل ما تؤمر. بابا وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا ہے. انشاءاللہ ستجدونی آپ مجھے بنا صابرین صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. صبر ہوتا ہے مصیبت پر, شکر ہوتا ہے نعمت پر. توجہ ہے نا صاحبان؟ آل محمد نے موت کو گلے لگایا ہے شکر کر کے. خلیل اور زبی نے موت کو گلے لگایا ہے صبر کر کے. جس وقت امیر المومنین کو رسول نے امانت سپرد کی تھی نا تو اس وقت ایک سوال کیا تھا یا رسول اللہ میری آپ کی امانتیں سنبھالنے سے آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان محفوظ رہے گی. تو اس وقت سجدہ شکر بجا لائے تھے. پتا تھا کہ ظاہری طور پر موت یقینی ہے لیکن علی کو موت کا کوئی خوف نہیں ہے. اب جناب ابراہیم سے تیسرا امتحان لیا جا رہا ہے اولاد کا. لے کر بیٹے سے بیٹا تیار ہے بابا جو جس کا آپ کو حکم دے دیا گیا وہ عمل بچا دیا. سمیٹ دی گفتگو اور باغائی امام حسن میں آ گیا. جس وقت یہ بیان کیا تو بیٹے کو لے لے. چلنے سے پہلے ماں سے کہا ذرا بیٹے کو تیار کر دو اور ہمارے ساتھ کسی دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. جملہ غلط نہیں کہا خلیل خدا نے, اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے, اس کے حکم کے بجا بھی دوست سے ملنے جا رہا ہوں ذرا اس کو. اور ہمارے ساتھ چھری بھی رکھنا ہو سکتا ہے کوئی رستے میں کوئی چیز کاٹنی پڑ جائے. توجہ ہے نا صاحبان؟ اب چلے لے کر اپنے بیٹے کو. جب چلے تو بھی گھر سے نکلے تھے کہ وہ آیا جو بہکانے پر بیٹھا ہوا تھا. کس کے پاس؟ جناب حاجرہ کے پاس. اور آ کر کہنے لگا وہ دیکھو تیرے بیٹے کوئی اپنا ہی بن کے آیا ہوگا نا, ابلیس تو بن کے نہیں آیا ہوگا نا, تو قریبی ہی کوئی عزیز بن کر کوئی رشتہ دار بن کر کوئی ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوگی کوئی عصا بھی پکڑا ہوگا اور آیا ہوگا اور آ کر کہا ہوگا وہ دیکھو نعوذ باللہ سٹھیا گئے ہیں, جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے. جلدی کرو مادر اسماعیل گھر سے نکلو اور جا کے اپنے بیٹے اسماعیل کو بچا لو, وہ ذبح کر دو. اب ایک مرتبہ جب نبی کی ماں تھی معصومہ تھی, نبی کی زوجہ ہے, کوئی کم مرتبہ نہیں ہے, نبی کی ماں ہے, نبی کی زوجہ ہے. بی بی ایک دم سے سمجھ گئی اور کہنے لگی لا حول ولا قوت الا باللہ. ابھی یہ کہنا تھا جناب حاجرہ کا کہ نستر ہوتا ہے ابلیس کے لیے لا حول پڑھنا. ایک مرتبہ وہ نکلا جناب حاجرہ کے پاس سے, لیکن پوچھتا ہوا گیا مادر اسماعیل تو نے پہچانا کیسے کہ میں شیطان ہوں تجھے بہکانے کے لیے آیا ہوں؟ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر آنے کا حکم دے وہ ابلیس ہی تو ہوتا ہے. ابلیس ہے جس نے پھر آیا جناب اسماعیل کے خدمت نبی تھے. بتا جناب ابراہیم وہ آج سارا واقعہ 3 مقامات پر آج بھی
ان شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، حج مکمل نہیں ہوتا جب تک ان 3 شیطانوں کو کنکریاں نہ ماری جائیں۔ ایسا ہی ہے نا یار؟ تو بھائی صاحبان گرامی، میں نے سویر کی گفتگو، امتحان ہوا تب جا کر جزوی امامت ملی ہے جناب ابراہیم، اور جن کا تذکرہ میں کرنے بیٹھا ہوں وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے۔ حسن مصطفیٰ، حسن اس دنیا کے اندر 15 رمضان کو تشریف لاتے ہیں میرے مولا کی ذات، اور کیا کہنا، کسی نے شہزادی سے کہا شہزادی آپ اس بچے کا نام تجویز فرمائیں، تو بی بی نے کہا میں علی سے سبقت نہیں کر سکتی۔ امیر المومنین تشریف لائے کہ آپ شہزادے کا نام تجویز فرمائیں۔ اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ چاند کی مثال بس ہمارے پاس لفظ موجود نہیں، مگر نہ چاند کی کیا حقیقت ہے حسن کے حسن کے مقابلے میں۔ یہ آپ تجویز فرمائیں نا، کہا کہ میں رسول اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا۔ اب رسول تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے کا نام تجویز کیجیے۔ سرکار مسکرائے، مسکرا کر کہنے لگے میں وحی الہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ وحی الہی کے مطابق جبریل نے کہا کہ اس بچے کا نام حسن رکھا جائے۔ اچھا کمال ہے، لفظ عربی میں موجود تھا لیکن کسی کا نام عرب میں پوری کائنات میں حسن سے پہلے حسن نہیں تھا۔ بتائیے نام ان کا تو کوئی نام کا مقابلہ نہیں کرے گا، ذات کا کیا مقابلہ کرے گا۔ حسن نام حضور کی حدیث کے مطابق رکھا گیا۔ حسن، حسن جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ خوبصورت۔ حسن عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت۔ اور حسن کو اگر حسن حسن کو اگر سمیٹا جائے، تصغیر کیا جائے تو وہ حسین بنتا ہے۔ حسین کے حسن کو اگر پھیلا دیا جائے تو حسن بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، حسن نام تجویز ہے۔ اور ایک شعر ہے، پڑھنے جا رہا ہوں آپ تمام کی خدمت، لیکن ضائع نہ کیجیے گا۔ اس شعر کو سال میں 3 مواقع پر پڑھا جا سکتا ہے۔ کون؟ 13 رجب امیر المومنین کی آمد جو کعبہ میں اس پہ پڑھ سکتے ہیں، 15 رمضان امام حسن کی آمد پر، 3 شعبان امام حسین کی آمد پر۔ کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، فاطمہ بنت اسد ہے یا فاطمہ بنت محمد ہے؟ کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں با ہاتھ پھیلائے ہوئے۔